الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه وأتباعه أجمعين إلى يوم الدين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ فَأَنْجَيْنَاكُمْ وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ. وَإِذْ وَاعَدْنَا مُوسَىٰ 40 لَيْلَةً ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِنْ بَعْدِهِ وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ ثُمَّ عَفَوْنَا عَنْكُمْ مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ. صدق اللہ العلی العظیم. محترم بزرگوں اور دوستوں، یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ چل رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل پر احسانات اور انعامات جو کیے تھے، اللہ تعالیٰ نے ان انعامات اور احسان کو بنی اسرائیل پر جتایا اور ان کو گنوایا کہ ہم نے تمہارے ساتھ کیا کیا احسان کیا ہے. ایک احسان یہ بھی تھا چونکہ موسیٰ علیہ السلام بھی اسی قوم میں سے، تو وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس وقت کو یاد کرو جب ہم نے تمہاری خاطر سمندر کو پھاڑ دیا. ہم نے تمہاری خاطر سمندر کو پھاڑ دیا، یعنی سمندر میں راستہ بنا دیا. پھاڑنے کا مطلب ہے کہ تمہارے لیے تمہاری خاطر ہم نے سمندر میں راستہ بنا دیا پھاڑ کر کے. پھر ہم نے تم کو نجات دے دی فرعون کے لشکر سے، فرعون کی لشکر سے ہم نے تم کو بچا دیا. وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ وَأَنْتُمْ تَنظُرُونَ، اور فرعون کے لشکر کو، فرعون کے لوگوں کو فرعون سمیت ہم نے جو ہے ڈبا دیا. وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ، اور ڈبا دیا فرعون کے لشکر کو، میں فرعون کے. وَأَنْتُمْ تَنظُرُونَ، اور تم یہ دیکھ رہے تھے. یہ کوئی خواب میں نہیں ہوا کہ تمہیں بتا دیا گیا ایسا ایسا ہوا ہے، یہ تم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے تھے. تمہارے ہوا یہ کہ واقعہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام اس دن بتایا تھا کہ پلے بڑھے فرعون کے محل میں پڑھے بڑھے، پھر انہوں نے نبوت کا دعویٰ کیا اور پھر نبوت کا دعویٰ کرنے کے بعد مدین گئے اور پھر ایک لمبا عرصہ گزرا اور پھر فرعون کے پاس آ گئے. تو فرعون ظلم کرتا تھا بنی اسرائیل پر. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے بنی اسرائیل کو لے کر کے نکلے کہ وہ یہاں سے فرعون کے ملک سے نکال کر کے دوسری جگہ لے جائیں، ملک شام کی طرف چلے جائیں، وہاں آرام سے رہیں گے. جب یہ رات میں نکلے، فرعون کا لشکر جب صبح اٹھا تو اس کو بھنک لگ گئی کہ پھر موسیٰ علیہ السلام تو اپنے سب لوگوں کو لے کے نکل چکے ہیں، اور سوچا کہ اگر یہ لوگ نکل جائیں گے ہمارے ہاتھ سے، ہمارے شنگور سے نکل جائیں گے تو آرام سے رہیں گے. یہ ہمارے ان کی عورتیں جو بیکاری کرتی تھیں، ان کی بیکاری ہماری کون کرے گا؟ اس لیے پیچھا کیے. پیچھا کرتے کرتے اس موڑ پر پہ آ گئے کہ بنی اسرائیل جو ہے سامنے دریا تھا، پیچھے لشکر تھا فرعون کا، اور اسی گھبرا گئے. اور موسیٰ علیہ السلام تو ناشکرے تھے ہی، موسیٰ علیہ السلام سے کہنے لگے موسیٰ جب سے دبایا ہم کا اور برباد کر دیا. اب ہم سے ہم کا ایک تو جو ظلم ساتھ رہے ساتھ رہے، اب تو ہم کا لے کے نکلا، اب آگے دریا پیچھے جو ہے لشکر، تو ہم کا سب ایک مروا لگ گیا. مطلب اپنی زبان میں اس طریقے سے فرعون نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کہا اللہ سے اللہ تعالیٰ موسیٰ علیہ السلام نے دعا کہ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ موسیٰ اپنی لاٹھی جو ہے سمندر میں مارو. اور موسیٰ علیہ السلام نے اپنی لاٹھی سمندر میں دریائے دجلہ میں ماری، دریائے نیل میں. اور پھر اللہ تعالیٰ نے اسی سے 12 راستے بنا دی. 12 قبیلے تھے بنی اسرائیل کے، اور ہر قبیلہ جو ہے آرام سے پار ہو گیا. اس کے بعد فرعون تو پیچھے پیچھے چل ہی رہا تھا. اس نے دیکھا کہ عجیب راستہ بنا ہوا ہے، وہ بھی اسی پہ چل پڑا. موسیٰ علیہ السلام وغیرہ پار ہو گئے. یہ ان کا فرعون کا لشکر جب بیچ دریا میں پہنچا تو اللہ تعالیٰ نے پانی کو حکم دیا جیسے تھا ویسے ہو جا. اور فرعون میں پورے اپنے لاؤ لشکر کے اسی دریا کے اندر ڈوب گیا. اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے تم دیکھ رہے تھے، یعنی تمہاری آنکھوں کے سامنے ہوا، کوئی ایسی بات نہیں ہے. وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ فَأَنْجَيْنَاكُمْ وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ. وَإِذْ وَاعَدْنَا مُوسَىٰ 40 لَيْلَةً ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِنْ بَعْدِهِ وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ. اور اس وقت کو یاد کرو جب ہم نے موسیٰ سے وعدہ کیا 40 دن کا. 40 لیلہ، یہاں 40 راتیں ہیں.
جب 40 راتیں رہیں گے تو دن بھی رہے گا، مراد ہے پورا 40 دن۔ وَإِذْ وَعَدْنَا مُوسَىٰ 40 ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ، پھر تم نے بچھڑے کو معبود بنا لیا، ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِن بَعْدِ وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ، اور تم بچھڑے کو معبود بنانے میں بے انصاف تھے، ظالم تھے، اپنا نقصان کرنے والے تھے۔ یہ واقعہ یہ ہے۔ اب موسیٰ علیہ السلام فرعون کے ظلم سے بچ گئے، دوسرے ادھر نکل گئے۔ اب ضرورت تھی، اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ بلایا کہ آ جائیے آپ طور پہاڑ پر اور پھر 40 دن رہیے یہاں پر، اللہ تعالیٰ کی عبادت کیجیے تو ہم تم کو کتاب دیں گے، یعنی تورات دیں گے، اس کو پھر لے کے جائیے، لوگوں کے احکام بتائیے کیسی زندگی گزاری جائے گی۔ موسیٰ علیہ السلام وہاں گئے اور یہاں ان بنی اسرائیل نے یہ کیا، حضرت ہارون علیہ السلام کو حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنا نائب بنا کر کے گئے، تو ان کے بھائی تھے حضرت ہارون علیہ السلام، وہ بھی نبی تھے۔ لیکن آئندہ واقعہ قرآن کے اندر تفصیل کے ساتھ آ رہا، لیکن مختصر سن لیجیے، نہیں سنیں گے تو سمجھ میں بات نہیں آئے گی۔ ایک آدمی جو تھا، اللہ تعالیٰ کی مصلحت دیکھیے، جس وقت موسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے اس وقت بچوں کا قتل چل رہا تھا، اسی وقت یہ موسیٰ علیہ السلام بھی پیدا ہوئے اور ان کی پرورش فرعون کے محل میں ہوئی۔ واقعہ اس دن بتا دیا تھا، ان کی پرورش کہاں ہوئی؟ موسیٰ علیہ السلام کی دریا میں، کی والدہ نے دریا میں ڈال دیا اور پھر وہاں سے بکسے میں فرعون نکالا، اور فرعون نے کہ وہ جو وائف تھی، وہ اہلیہ تھی، اس نے کہا ہم اس کو اپنا بیٹا بنا لیں گے۔ اس طریقے سے پھر موسیٰ علیہ السلام کی پرورش جو ہوئی کہاں ہوئی؟ فرعون کے محل میں ہوئی۔ اسی کو اپنا خطرہ سمجھتا تھا جس بچے سے، اسی گھر کے اسی لڑکے کی پرورش کہاں ہوئی؟ اللہ نے کروایا، اسی محل میں کروایا۔ اسی زمانے میں ایک آدمی اور پیدا ہوا تو اس کا نام بھی موسیٰ ہے۔ وہ موسیٰ جو ہے پیدا ہوا تو اللہ تعالیٰ نے اس کی ماں سے کہا اس کو جنگل میں پھینک دو، اس کی ماں نے اس کی جنگل میں کہیں پھینک دیا۔ اللہ تعالیٰ نے انتظام یہ کیا کہ جبریل علیہ السلام کو بھیجا، جبریل علیہ السلام آتے تھے اور اپنی انگلی اس کے منہ میں ڈال دیتے تھے، وہ اسی کو دودھ پیتا تھا اور اسی سے اس کی پرورش ہوئی۔ لیکن وہ کافر نکلا۔ جو فرعون کے محل میں موسیٰ کی پرورش ہوئی وہ تو نبی و پیغمبر بنے، اور جس کی پرورش اللہ تعالیٰ نے جبریل علیہ السلام کے ذریعے سے کروائی، اللہ تعالیٰ کی بھی مصلحت عجیب ہے، اللہ تعالیٰ بے نیاز ہے، وہ جو ہے کافر نکلا۔ وہی موسیٰ جو تھا اس کو سامری اس کا نام تھا۔ اس کا نام کیا تھا؟ شاعر ہے عربی کے اندر، وَمُوسَى الَّذِي رَبَّاهُ جِبْرِيلُ كَافِرُ وَمُوسَى الَّذِي رَبَّاهُ فِرْعَوْنُ مُرْسَلُ، کہ جس موسیٰ کی پرورش فرعون کے محل میں ہوئی وہ تو نبی و پیغمبر بنا، اور جس موسیٰ کی پرورش حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے کروائی وہ کیا بنا؟ کافر ناشکرا بنا۔ تو یہ سامری جب موسیٰ علیہ السلام جب دریا پار کر رہے تھے تو حضرت جبریل علیہ السلام آئے تھے گھوڑا سے، تو ان کے گھوڑے کی ٹاپ جہاں پڑتی تھی وہاں ہریالی اگاتی تھی، تو اس نے دیکھا کہ جو جہاں ان کا گھوڑا کا پیر پڑتا ہے اس میں کچھ نہ کچھ کرشمہ ہے، تو اس نے وہ مٹی اٹھا لی۔ موسیٰ علیہ السلام جب چلے گئے وہاں تورات لانے کے لیے 40 دن، تو اس نے سب سونا جتنا زیورات تھے عورتوں کو سب کو اکٹھا کیا، پگھلا کے بچھڑا بنایا، اور بچھڑے کے منہ میں یہی مٹی جو ہے حضرت جبریل علیہ السلام کے جو گھوڑے کے پیر کے نیچے تھی، تو وہ بچھڑا جو ہے اسے کچھ آواز نکالنے لگا، اور کہا کہ موسیٰ علیہ السلام تو وہاں گئے ہیں اللہ سے ملنے کے لیے، اللہ تو یہی ہے، اسی کی تم پوجا کرو۔ اس طریقے سے جو ہے بنو اسرائیل کے لوگ جو ہے اسی کی پوجا کرنے لگے۔ پھر اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام آئے تو غصہ ہوئے، اور پھر اس کے بعد سب کو سنبھالا۔ اسی کا یہاں پر تذکرہ، وَإِذْ وَعَدْنَا مُوسَىٰ 40 لَيْلَةً، اس وقت کو یاد کرو جب ہم نے وعدہ کیا موسیٰ علیہ السلام سے 40 رات کا، 40 دن کا، کہ آؤ ہم یہاں تم عبادت کرو، ہم تم کو جو ہے تورات دیں گے۔ ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِن بَعْدِهِ، پھر تم نے اس کے بعد بچھڑے کو معبود بنا لیا، انہیں اس کی پوجا کرنے لگے۔ وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ، اور اس کام کے کرنے میں تم ظالم تھے، اپنا نقصان کرنے والے تھے، یہ بتایا۔ ثُمَّ عَفَوْنَا عَنْكُمْ مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، تم نے یہ کام کیا، پھر موسیٰ علیہ السلام لوٹے، انہوں نے ڈانٹا ڈپٹا، پھر انہوں نے توبہ کیا، اللہ نے اتنا سب کام کرنے کے بعد پھر تم کو معاف کر دیا۔ ثُمَّ عَفَوْنَا عَنْكُمْ مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ، پھر ہم نے تم کو معاف کر دیا اس کے بعد۔ اس کے بعد جب موسیٰ لوٹے، انہوں نے ڈانٹا اور تم نے توبہ کی، تو ہم نے تمہاری توبہ کو قبول کیا اور ہم نے تم کو کیا کیا؟ معاف کر دیا۔ ثُمَّ عَفَوْنَا عَنْكُمْ مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، تاکہ تم شکر ادا کرو۔
ہم نے تم کو معاف کیا، تمہیں چاہیے تھا کہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے، اور یہ ہمیشہ شکر ادا کرتے رہتے، اور کرتے کرتے یہاں سے بھی شکر ادا کرتے کہ جب اللہ تعالیٰ نے تو آخر میں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی و پیغمبر بنایا تو تم ان پر بھی ایمان لاتے۔ وَإِذْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَالْفُرْقَانَ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ۔ اب اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے تورات دی، تورات لے کر کے آئے، اسی کو اللہ تعالیٰ بیان کر رہا۔ وَإِذْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَالْفُرْقَانَ، اس وقت کو یاد کرو جب ہم نے دیا موسیٰ کو کتاب اور فرقان۔ کتاب سے مراد تورات ہے، فرقان سے مراد یعنی اس کے اندر جو احکامات تھے، جو حق اور ناحق کو الگ بتانے والے تھے، جائز اور ناجائز کی تمیز کرنے والے تھے، حق اور باطل کی تمیز کرنے والے تھے، وہ دیے۔ یہ مراد ہے کہ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب دی اور معجزات بھی دیے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو یہ معجزہ دیا تھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس عصا تھی، لاٹھی تھی۔ آتا ہے کہ بھائی موسیٰ علیہ السلام جب وہاں گئے طور پر تو اللہ تعالیٰ نے پوچھا وما تلک بیمینک یا موسیٰ، موسیٰ تمہارے داہنے ہاتھ میں کیا ہے؟ قال ہی عصایا، موسیٰ علیہ السلام نے کہا میری لاٹھی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے پوچھا تاکہ وہ جان لیں کہ ہاں ہماری لاٹھی ہے، وہ دیکھ لیں۔ دیکھنے کے بعد پھر موسیٰ علیہ السلام سے اللہ نے کہا اس کو ڈال دو زمین پہ۔ جب موسیٰ علیہ السلام نے اس کو زمین پر ڈالا تو وہ اژدہا بن گیا، سانپ بن گیا۔ یہ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے معجزہ دیا تھا، اور اس معجزے کو موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کو دکھایا، فرعون کو بھی دکھایا۔ ایک معجزہ تو یہ تھا۔ دوسرا معجزہ اللہ تعالیٰ نے یہ دیا تھا کہ موسیٰ علیہ السلام جب اپنا داہنا ہاتھ بائیں ہاتھ بغل میں دبا لیتے تھے، نکالتے تھے، اس میں سے روشنی ہو جاتی تھی۔ یہ دو معجزہ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دیے تھے، اس کا تذکرہ آ رہا ہے، اور بھی معجزات دیے تھے انشاءاللہ۔ اسی مراد ہے والفرقان سے مراد یہ معجزے ہیں۔ اس وقت کو یاد کرو جب ہم نے دیا کتاب کو اور فرقان کو، والفرقان لعلکم تہتدون، تاکہ تم راستہ پا جاؤ، یعنی تم ہدایت پر آ جاؤ اور سیدھے راستے پر آ جاؤ، اللہ تعالیٰ کے راستے پر آ جاؤ اور ایمان لا لو اور تم کو جنت مل جائے۔ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ إِنَّكُمْ ظَلَمْتُمْ أَنفُسَكُمْ بِاتِّخَاذِكُمُ الْعِجْلَ فَتُوبُوا إِلَىٰ بَارِئِكُمْ فَاقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ عِندَ بَارِئِكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر ذکر کیا، میں نے بتایا نا کہ یہ بچڑے کی پرستش شروع کر دیے تھے۔ موسیٰ علیہ السلام جب لوٹے تو ان کی توبہ کی شکل اللہ تعالیٰ نے یہ بتائی کہ جن لوگوں نے تین قسم کا گروہ ہو گیا تھا۔ ایک گروہ تو وہ تھا جو بچڑے کی عبادت بھی نہیں کی، اور جو لوگ عبادت کرتے تھے ان کو روک بھی رہے تھے، منع بھی کر رہے تھے کہ ایسا مت کرو۔ دوسرا گروہ وہ تھا جو عبادت کیا تھا بچڑے کی، اور تیسرا وہ گروہ وہ تھا جو عبادت تو نہیں کیا تھا لیکن منع بھی نہیں کیا کہ تو جانا تو ہر کام جانا ہے، نہ روکے نہ منع کیے نہ عبادت کیے۔ تین گروہ ہو گئے تھے۔ تو جو گروہ عبادت بھی نہیں کیا اور منع بھی کر رہا تھا اس کا تو کوئی گناہ ہی نہیں تھا۔ جو لوگ عبادت کیے تھے وہ گنہگار تھے، اور جو لوگ عبادت نہیں کیے تھے اور منع بھی نہیں کیے تھے وہ لوگ بھی جرم تھا ان کا تھوڑا سے۔ اس لیے ان کو حکم ہوا کہ جو لوگ عبادت نہیں کیے ہیں اور روکے بھی نہیں ہیں، تیسرا گروہ، ان کو حکم ہوا کہ جن لوگوں نے عبادت کی ہے بچڑے کی ان کو مارے، قتل کرے، اور یہی ان کی توبہ ہو جائے گی، اسی سے ان کو اللہ تعالیٰ معاف فرما دیں گے۔ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ، اور اس وقت کو یاد کرو جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا اے قوم کے لوگو انکم ظلمتم انفسکم باتخاذکم العجل، کہ تم نے اپنے آپ پر ظلم کیا ہے بچڑے کو معبود بنا کر۔ بچڑے کو جو تم نے معبود بنا لیا، اس کی عبادت کرنے لگے اللہ کو چھوڑ کر کے، یہ تمہارا ظلم اور زیادتی ہے، یہ تمہاری ناشکری ہے، تم نے اپنے اوپر زیادتی کی ہے، ظلم کیا ہے۔ باتخاذ فتوبوا الی بارئکم، لہذا تم متوجہ ہو، توبہ کرو اپنے پروردگار سے، اپنے پیدا کرنے والے کی طرف تم متوجہ ہو اور توبہ کرو۔ اور تمہاری توبہ کیا ہے؟ فقتلوا انفسکم، تم اپنے آپ میں سے قتل کرو، یعنی جو لوگ عبادت نہیں کیے ہیں اور وہ روکے بھی نہیں ہیں، وہ لوگ جو ہے ان لوگوں کو جو ہے سزا دے،
جو عبادت کرتے تھے. فَاقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ عِنْدَ بَارِئِكُمْ. بظاہر اس میں تم کو سزا دی جا رہی, نقصان نظر آ رہا ہے, لیکن یہ تمہارا اس میں نقصان نہیں, تمہارا اس میں فائدہ ہے. تمہارا اس میں کیا ہے؟ جو تم کو سزا دی جائے گی, اس سزا کے اندر بھی تمہارا فائدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے عذاب سے, اللہ تعالیٰ کی پکڑ سے تم بچ جاؤ گے. ذالکم خیر لکم عند بارئکم, یہ بہتر ہے تمہارے لیے تمہارے پروردگار کے نزدیک. فتوبوا ذالکم خیر لکم عند بارئکم انہ هو التواب الرحیم. وہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے توبہ کرو, اس کی طرف متوجہ ہو. وہ اللہ تبارک و تعالیٰ بڑا توبہ کو قبول کرنے والا ہے اور بڑا رحم کرنے والا ہے. تم توبہ کرو تو اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری توبہ کو قبول فرما لے گا. وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ لَن نُّؤْمِنَ لَكَ حَتَّىٰ نَرَى اللَّهَ جَهْرَةً فَأَخَذَتْكُمُ الصَّاعِقَةُ وَأَنتُمْ تَنظُرُونَ ثُمَّ بَعَثْنَاكُم مِّن بَعْدِ مَوْتِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ. اب موسیٰ علیہ السلام کتاب لے کر کے آ گئے. کتاب دیے, کہاں ہم اس کو نہیں مانیں گے, ہمیں کیا پتا کہ آپ کہاں سے لے کے آئے ہیں. یہ قوم ایسی تھی, اس کے اوپر اللہ کی اتنی نعمتیں ہوتی تھی, لیکن نعمتوں کے بعد فوراً انکار کر بیٹھتی تھی. موسیٰ علیہ السلام کتاب لے کے آئے, کہا کہ ہم نہیں جانتے, پتہ نہیں کہاں سے لے کے آئے. تو موسیٰ علیہ السلام کہا 70 آدمیوں کو کہا ہم کو تو 70 آدمی ہمارے ساتھ چلے. 70 آدمیوں کو کوہ طور پر لے کے گیا. وہاں آواز آئی کہ موسیٰ ہم نے آپ کو کتاب دی ہے. ان لوگوں نے بھی سنا. سننے کے بعد آئے تو کہا کہ پتہ نہیں کہاں پردے سے آواز آ رہی, ہمیں کیا پتہ کون بول رہا ہے, ہم نہیں مانتے. پھر موسیٰ علیہ السلام کا ہمیں اللہ کو دکھاؤ. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک بجلی کی کڑک پیدا کی, ایک بجلی, اور یہ سب کے سب مر گئے. یہ سب کے سب کیا ہے؟ اس بجلی کی کڑک سے مر گئے. موسیٰ علیہ السلام گھبرائے, کہا کہ اب تو ہم جائیں گے تو لوگ قوم ہمارے کہیں گے ہمارے 70 آدمی کو لے گئے, ان کو بھی مارا ہے, ہم تم کو کیسے نبی پیغمبر مانیں. موسیٰ علیہ السلام نے پھر اللہ تعالیٰ سے دعا کی تو اللہ تعالیٰ نے ان 70 آدمیوں کو زندہ کیا, وہ لوٹ کے آئے. اسی کو اللہ تعالیٰ بیان کر رہا ہے. وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ, اس وقت کو یاد کرو جب تم نے کہا کہ ہم ایمان نہیں لائیں گے یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ کو کھلم کھلا دیکھ لیں. لَن نُّؤْمِنَ لَكَ حَتَّىٰ نَرَى اللَّهَ جَهْرَةً فَأَخَذَتْكُمُ الصَّاعِقَةُ وَأَنتُمْ تَنظُرُونَ. پھر اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے ایک کڑک ظاہر کی, ایک کڑک پیدا کی, بجلی چونکی. ثم فاخذتكم الموت, پھر اللہ تم کو موت نے پکڑ لیا. لن نؤمن لك حتى نرى الله جارة فاخذتكم الصاعقة وانتم تنظرون, اور تم دیکھ رہے تھے کہ کڑک ہوئی اور تم مرے گئے, سب کے سب مر گئے. ثم بعثناكم من بعد موتكم لعلكم تشكرون, پھر ہم نے تم کو زندہ کر دیا. موسیٰ علیہ السلام کی دعا, ثم بعثناكم من بعد موتكم, پھر ہم نے تم کو دوبارہ زندہ کر دیا تمہارے مر جانے کے بعد. لعلکم تشکرون, تاکہ تم شکر ادا کرو اللہ تعالیٰ کی, مانو اللہ تعالیٰ پر ایمان لاؤ, اللہ تعالیٰ کی شکر ادا کرو, نہ شکرے نہ بنو. اس بنا پر ہم نے اتنے انعامات احسانات کیے ہیں تاکہ تم ان انعامات کو گنو اور جانو اور اللہ تعالیٰ کا احسان مانو. اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عنایت فرمائے.